وہ ریپیٹ نہیں ہوگا. لیکن آج پھر یہ شہادتیں ہمارے پاس ہیں, ایک نہیں ہے, بہت سی ہیں. ہم کسی ادارے پر الزام نہیں لگانا چاہتے, کسی کی حد تک نہیں کرنا چاہتے, کسی کی تذلیل مقصود نہیں ہے, کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے. لیکن پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے کہ جو لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں ان کے نمائندے ہوں. وہ ایک چوری شدہ الیکشن سے نہ آئیں, وہ ایک دھونس اور دھاندلی اور لالچ کے الیکشن سے نہ آئیں, ورنہ یہ ایوان نہیں چلتے. آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں, قومی اسمبلی نہیں چلتی, سینٹ نہیں چلتی. کیا ہم نے اسی تسلسل کو برقرار رکھنا ہے؟ میرے ساتھ حافظ عبد الکریم صاحب بیٹھے ہیں جو 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے. ان کے خلاف پہلے نیب کی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو پیغامات دیے گئے, ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی, ان کے خلاف مقدمے بنانے کی کوشش کی گئی. اس دفعہ یہ ملک سے باہر کاروبار کرتے ہیں, بہت عرصے سے کرتے ہیں. اس دفعہ بھی اب پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ شروع ہو گئی ہے. تو کیا ان نیب کو, اس اینٹی کرپشن کو کوئی حکومت کا آدمی نہیں ملتا؟ پنجاب کے اینٹی کرپشن کا کیا تعلق ہے ایک سینیٹر سے؟ آج صرف ان کا نہیں, بہت سے سینیٹرز کو نیب کے پیغامات آئے ہیں, نیب کے نوٹس آئے ہیں, نیب سے فون آئے ہیں اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے فون آئے ہیں. یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکومتی اداروں کو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں مداخلت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو میں حافظ عبد الکریم صاحب سے خود گزارش کروں گا کہ وہ خود آپ کے سامنے رکھیں کہ ان کو کیا پیغامات آئے اور کیسے آئے اور کس سے آئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جس طرح محترم عباسی صاحب نے فرمایا کہ مجھے دو ذمہ داران کی کالیں آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو سرکاری امیدوار ہے اس کو سپورٹ کریں اور گیلانی صاحب کو سپورٹ نہ کریں. میرے پاس سارا ریکارڈ بھی موجود ہے. مجھے پہلی کال آئی 6 مارچ کو, جو میں واٹس ایپ کال تھی, اٹینڈ نہیں کر سکا. پھر 7 کو آئی, 6 مارچ کو 4:05 پہ آئی کا. 7 مارچ کو آئی 2:58 پہ, اور 9 کو آئی 12:06 پہ. تو آخری جب کال آئی تو میری بات ہوئی. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ مہربانی کر کے ہمارے امیدوار کو سپورٹ کریں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں, ملک کا حال آپ کے سامنے نہیں ہے, کتنا ہمارے ملک کا نقصان ہو چکا ہے, غریب پس گیا ہے, مہنگائی کتنا زیادہ ہو گئی ہے, اور ملک اقتصادی طور پہ, خارجی طور پہ ہر حوالے سے تباہ ہو گیا. تو ہم کس طرح اس کی آپ کہتے ہیں ہم سپورٹ کریں؟ آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں, میں نے انہیں کہا کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, بلکہ آج میں میڈیا کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کو بھی بھگتایا 2 سال, ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے ابھی پرچے شروع ہوئے جب سے یہ اس کا سینٹ کا شیڈول کا اعلان ہوا. ایک ایسی پرانی ایف آئی آر 2016 کی جس میں میرا نام نہیں تھا, ابھی اس میں میرا نام ڈال دیا گیا ہے, صرف اس لیے کہ پریشرائز کریں اور اپنی مرضی کا ووٹ لے سکیں. لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں, پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں ایمانداری سے کہتا ہوں, جتنا میاں نواز شریف صاحب نے اور اس کی پارٹی نے پاکستان کی خدمت کی, جتنا اس کو مضبوط کیا, کسی اور نے نہیں کیا. ان لوگوں نے آ کے پاکستان کو تباہ کر دیا.
تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جتنا پرچے بنانے ہیں بنا لیں, آپ نے جتنا پریشر ڈالنا ہے ڈال لیں. انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہم انشاءاللہ میاں نواز شریف کا, مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے. جی میں پھر گزارش کروں گا کہ یہاں نام بھی لیے جا سکتے ہیں, لیکن نام لینا مقصود نہیں ہے. ہم کسی شخص کی بات نہیں کرتے, ہم اس سوچ کی بات کرتے ہیں جو آج پاکستان میں استعمال کی جا رہی ہے اس الیکشن کو دھاندلی کرنے کے لیے. ہم تو بات کر رہے ہیں ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی. وہ ادارے جن کا مقصد ملک کو سٹیبلٹی دینا ہوتا ہے, جن کا مقصد ملک کے آئین کی پاسداری کرنا ہوتا ہے, اگر وہ خود آئین توڑنا شروع کر دیں, وہ خود اپنا حلف توڑنا شروع کر دیں, تو پھر ملک کہاں پر جائے گا؟ یہ سوال ہم پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. حافظ صاحب سے کسی نے یہ کہا نہیں, انہوں نے خود کہا کہ میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات عوام کے سامنے رکھوں کہ ہمارے ملک میں آج ہو کیا رہا ہے, کہ آئی ایس آئی کے افسران ٹیلی فون کر رہے ہیں سینیٹرز کو. میں پھر یہ کہوں گا نام بالکل لیے جا سکتے ہیں, نام بھی ان کے پاس ہیں, لیکن نام لینے کا یہاں مقصد نہیں ہے. یہاں مقصد ملک کے مفاد کی بات کرنا ہے, اس جمہوری عمل کی بات کرنا ہے, اس جمہوریت کی بات کرنا ہے جو آج پاکستان میں ہے. ہم تو خوش ہوئے تھے جب ڈی جی ایس پی آر نے کہا جی کہ ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے, لیکن اس سینٹ کے الیکشن میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ نہیں, دسوں دفعہ. حافظ عبد الکریم صاحب تو ایک شخص ہیں, یہاں بہت سے سینیٹرز کو ایسے ٹیلی فون آئے ہیں, بہت سے انہیں شاید بتایا بھی نہ ہو. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ اگر ہم جمہوری عمل کو نہیں چلنے دیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. ہماری مقصد آج کا یہ بات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ہے, یہ مقدمہ ان کے سامنے رکھنا ہے کہ جب تک ملک میں جمہوری عمل آئین کے مطابق نہیں ہوگا, جب تک ہم اس قسم کے کام کرتے رہیں گے جو حافظ عبد الکریم صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں, تو پھر پاکستان میں کی معیشت کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے, پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ آج بھی 73 سال کے بعد بھی اس 21ویں صدی میں بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا. یہ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, آج سے 50 سال پہلے, 40 سال پہلے. اب کوئی ملک اس عمل یہ کام نہیں کرتا. ہم آج بھی وہ کام اپنائے ہیں, اور ان کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ملک میں مہنگائی کی صورت میں, ملک کی معیشت کی تباہی کی صورت میں, ملک کی ساکھ کی کمی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. یہ مقصد تھا آج اس پریس کانفرنس کا, اور ہمیں امید ہے, ابھی بھی وقت ہے, کہ کل کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن آئین کے مطابق اور جو سینیٹرز ہیں ان کی رضا کے مطابق کل کا الیکشن ہوگا. ہم آج بھی امید رکھتے ہیں, لیکن خرابی نظر آئے گی, ہم اس کی نشاندہی کریں گے. یہ ساری بات تھی. کوئی آپ کا سوال؟ باری کر لیں. جی آپ جی ایسا ہے, پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ مسلم لیگ نون کے 18 ووٹ ہے, 18 سینیٹرز ہیں, کیا وہ تمام 18 کیونکہ آپ سینئر نائب صدر ہیں اور پارٹی کو قیادت کر رہے ہیں, وہ انٹیکٹ ہیں؟ جی 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 18 ووٹ انٹیکٹ ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو خط لکھوں گا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا, آپ نے ایک اعلان کیا تھا, وہ خط آپ نے لکھ دیا؟ خط آپ لکھ کے دے دیں, بھیج دوں گا. میں نے محاورتاً کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو خط لکھوں, تو میں نے یہ آپ کے جو پریس کانفرنس کی اس کو خط ہی سمجھے, الیکٹرانک خط سمجھ لیں. جی ایک منٹ. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر دفعہ ریگنگ کی بات ہوتی ہے, الیکشن چوری کی بات ہوتی ہے, ایجنسیوں کے نام لیے جاتے ہیں, لیکن ان بندوں کے نام نہیں لیے جاتے جنہوں نے یہ ریگنگ کی. آپ جو فون کر رہے ہیں, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں, عوام کو, جو 22 کروڑ عوام ہے اس کو بتایا جائے کہ کون لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ فلاں کو نہیں فلاں کو ووٹ دیا جائے؟ دیکھیے, میں نے پہلے کہا کہ نام لینا مقصود نہیں ہے, فوجی افسر کی حد تک کرنا مقصود نہیں ہے. کوئی فوجی افسر بھی اپنے تئیں یہ کام نہیں کرتا, احکامات کے
اوپر عمل کرتا ہے. ہم اس کام میں نہیں پڑنا چاہتے, ہم اس بات میں نہیں پڑنا چاہتے. ہم نے خرابی کی نشاندہی کر دی ہے. اچھا عباسی صاحب, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت استعمال ہوتی ہے. اس مرتبہ پی ٹی آئی ہے, تو اس سے قبل جب آپ کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی استعمال ہوئی تھی. تو اب یہ چلن اگر اسی طرح چلتا رہا تو بہتری کیسے آئے گی جب یہ لوگ اپنی غلطیاں مان کر اکٹھے ہو کر کوئی بات چیت نہ کریں؟ تو بہتری آئے گی جب حافظ عبد الکریم جیسے سینیٹر کھڑے ہو جائیں گے, جب وہ بتائیں گے لوگوں کو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک سینیٹر ہیں یا بہت سے ایسے سینیٹر ہیں جن کو ٹیلی فون آئے ہیں. میں آپ سے آپ کا بڑا اہم سوال ہے. تبدیلی اس دن آئے گی جس دن پاکستان کی ریاست ایماندار ہو جائے گی. جب پاکستان کے ریاستی ادارے بے ایمان ہوں گے, وہ اپنے من پسند ایجنڈے کو نافذ کریں گے. پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں, بزنس مین, صحافی, ریاستی اداروں کے آگے کھڑا ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہر کوئی حافظ عبد الکریم نہیں ہوتا, ہر کوئی شاہد خاقان نہیں ہوتا, ہر کوئی ایسا بے باک نہیں ہوتا یا ہم لوگ جیسے باتیں کر رہے ہیں. عام آدمی کی مجبوری ہوتی ہے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی ریاست غیر جانبدار نہیں ہو رہی, اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں ریاست کے آگے, ریاستی اداروں کے آگے. 70 سال ہو گئے ہیں, ہمارے بچے ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش آگے نکل گیا, انڈیا آگے نکل گیا, ہم پاکستان کا پوری دنیا میں تماشا بنا رہے ہیں. وہ ادارے جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کرنی ہے, وہ ادارے جنہوں نے دہشت گردوں کی سرکوبی کرنی ہے, وہ ادارے جنہوں نے اسرائیل اور بھارت کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے, ان کے کتنے شاندار بہادر افسر ہیں, اہلکار ہیں جو اپنا اپنا مشن جان جوکھوں میں ڈال کر کرتے ہیں. ہم ان اداروں کو پولیٹیکل انجینئرنگ میں استعمال کر رہے ہیں. ان اداروں کی توہین ہے. خدا کے لیے آنکھیں کھولیں. پاکستان کی ریاست کی چوکیں جو بنیادیں ہیں وہ ہل رہی ہیں. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آنکھوں سے پٹیاں اتاریں خدا کے لیے. جس نے اس مصیبت کو نافذ کیا ہے ملک کے اوپر, عمران خان نام کی, جا کے اللہ کے آگے توبہ کرے, کفارہ ادا کرے. یہ 22 کروڑ عوام کو تباہ کر دیا ہے. کہاں وہ 5.8% ترقی تھی, کہاں آج ہم ذلت کے اندر آ گئے ہیں. کشمیر ہم نے کھو دیا ہے. جب ہم پاکستان میں کشمیر کی حکومت, اپنی حکومت منتخب ڈھا رہے تھے, وہ مودی جو ہے وہ مسلمان ملکوں میں سفارت کاری کر کے کشمیر کے لیے فضا ہموار کر رہا تھا. کسی کو پتہ ہے خیال کہ ہم نے کشمیر اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے؟ کسی کو خیال ہے اس نوجوان کو ہم کیا شکل دکھائیں گے جو سینے پہ پاکستان کا پرچم باندھ کے بھارت سے گولیاں کھاتا ہے, آنکھوں بینائی کھو دیتا ہے؟ ہم کن کھیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے اس ملک کو آئین پہ چلنے دیں. ہمیں اب کوئی لالچ نہیں ہے. یہ شخص وزیر اعظم بن چکا ہے, میں وزیر داخلہ بن چکا ہوں, 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے. کوئی اور حسرت نہیں ہے. صرف ایک حسرت ہے کہ اپنی اگلی نسل کو یہ ملک آئین اور قانون اور جمہوریت پہ اور خوشحالی پہ دے کے جائیں. اس راستے پہ یہ ملک نہیں چلے گا, یہ ملک برباد ہوگا. تو اس لیے خدا کے لیے اصلاح کریں. جی یہ بتائیں گے کہ اس وقت آپ کے پاس اکثریت جو ہے وہ کتنے نمبرز ہیں اور کتنے سینیٹرز آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے یا ان پہ آپ کو شک ہے؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم مطمئن ہیں, ہماری فگر جو ہے کافی اوپر ہے. سر ایک ضمنی سوال ہے. جی میں صرف گزارش یہ کروں گا, آپ الیکشن کمیشن کا جو پارٹی وائز بریک ڈاؤن ہے اس کو دیکھ لیں, ووٹ اس کے مطابق ہی ہونے چاہیے. سر میرا سوال, ایک ہمارے ملک کے وزیر داخلہ ایک بیان دیتا ہے کہ ریاستی امیدوار, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کسی پارٹی کا امیدوار, میرے بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ وزیر داخلہ نے پہلا سچ بولا ہے, اور اس کا جو دلیل ہے وہ حافظ صاحب نے دے دی آپ کے سامنے کہ ریاستی امیدوار ہے. آپ اس کا مطلب مایوس ہیں کہ صورتحال؟ ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے, ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے. عباسی صاحب آپ یہاں پر الزام لگا رہے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ آپ کے ارکان کو فون کر رہے ہیں, اور یہی سوال ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ, تو انہوں نے کہا جی بالکل
ہمارے حساب سے نیوٹرل ہے اور ہمارے کسی بندے کو کوئی فون نہیں آیا. کیا یہ سارا بکاؤ مال مسلم لیگ نون میں ہی ہے کہ انہیں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, انہیں کو خریدنے اور بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ دیکھیں, بکاؤ مال کوئی نہیں ہوتا. مسلم لیگ نون پہلے بھی کھڑی تھی, آج بھی کھڑی ہے. اگر گیلانی صاحب سمجھتے ہیں کسی کو فون نہیں آیا تو یہ ان کی اطلاع ہوگی. ہمارے پاس, میں آپ کو ٹیلی فون کا ریکارڈ بھی دکھا سکتا ہوں, میں نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن میں اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں ان افسران کے نام نہیں لینا چاہتا, ان کا قصور نہیں ہے. یہ خرابی ہمارے نظام میں موجود ہے, اس خرابی کو ختم کریں. یہ سینٹ کا الیکشن ہے, اس الیکشن کو ہونے دیں. اچھا, یہ ٹھیک ہے جی. جی, یہ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو ووٹ خریدنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, جن کے ووٹ پی ٹی آئی میں سے ٹوٹے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ ہو. اسی طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے دھمکا رہے ہیں وہ خاموش ہو جائیں. جو لوگ خوف میں آ کر یا کسی طریقے سے دوسری جماعتوں کو ووٹ دیتے تھے ان کے خلاف یا ان جماعتوں سے بھی بائیکاٹ تو جی بالکل کارروائی ہونی چاہیے, لیکن اگر جب ووٹ خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ووٹ بیچنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور ہم 99 میں یہاں پر پہنچ گئے تھے. یہ پھر جو ماشاءاللہ آیا 2002 میں پھر کام شروع ہوا, یہ ہارس ٹریڈنگ, یہ ووٹ دوست دھاندلی سے لینا, یہ خرابی وہاں سے شروع ہوئی اور آج تک قائم ہے. پی ٹی آئی جو ہے یہ 2018 ایڈیشن ہے کاف لیگ کا. یہ پراکسی پارٹی ہے, یہ سیاسی جماعت تھوڑا ہے. سب کو پتہ ہے کاف لیگ کیا تھی, اور آج 2018 کا کاف لیگ کا ایڈیشن جو ہے اس کا نام پی ٹی آئی ہے.